अशरफ अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिह तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत काबिल कदर सादात किराम, मुमिनीन व मुमिनात, ज़ाकिरीन व नाज़रीन व नाज़रात, आज 25 शव्वालुल मुकर्रम 1441 हिजरी यौम शहादत सादिक़ आल मुहम्मद जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़ुल बारुल अमीन है सलामुल्लाह अलैह। और आज की मजलिस अज़ा मुनाक़िद हो रही है वर्चुअल ऑनलाइन हमारे मरहूम मग़फ़ूर भाई जनाब सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा जाफ़री की फैमिली की तरफ से और हमारे मरहूम भाई सैयद मुशर्रफ हुसैन जाफ़री की फैमिली की तरफ से, और जो जाफ़री सादात हैं वह शिराज़ी और जाफ़री सादात बिलाख़स जो सादात किराम मोहम्मदीपुर मदीना से है, इन तमाम की तरफ से यह मजलिस मुनाक़िद हो रही है। और हमारा उन्वान चल रहा है सैयदा आलम मासूम आलम सैयदतु निसाइल आलमीन बज़ातु रसूल ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन मादर अइम्मतित तय्यबीन सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहा के बारे में हम अशरा मकाम सैयदा फ़ातिमा पढ़ रहे हैं। और आज इस उन्वान पर तीसरी मजलिस है। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि दौरे हाजिर के एक फंडेड मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली, जो पहले हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में मुज़ख़्ख़रफ़ात कह चुके, जसारत कर चुके, और अब उन्होंने जसारत की है सैयदतु निसाइल आलमीन, खातून महशर, खातून क़यामत के ख़िलाफ़। तो हमारा उन्वान चल रहा है, हम साबित कर रहे हैं कि सैयदा सच्ची थीं, सच्ची हैं, सच्ची रहेंगी। ये उमैया, बनी उमैया और बनी अब्बास के मुफ्ती झूठे थे, झूठे हैं, झूठे रहेंगे। आज की मजलिस में जो मैं एक पॉइंट पेश करना चाह रहा हूँ, शहजादी ने अपने खुतबे लुम्मा, खुतबे फदक में बाकायदा शहादतैन का कलमा पढ़ा ताकि दोस्त दुश्मन सबको बताएं कि अगर तुम्हारे नज़दीक कभी कसम का रवाज हो कि कलमा पढ़ के सच और हक कहते हो, तो उस वक्त भी मेरा ये खुतबा मेरी हक्कानियत और सिद्दीकियत, सच्चाई और सफाई के लिए बैयन सबूत वाक़े हो। शहजादी ने फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर शहजादी का ये फरमाना सारे अहकाम के फलसफे के बाद, बल्कि बीच में ये कहना व ताअतना
نظام للملت، اور ہم آل محمد کی اطاعت کو اللہ نے ملت اسلامیہ کے لیے نظام بنایا ہے، یعنی ملت تتر بتر ہو جائے گی اگر ہماری اطاعت نہ کرے۔ اس لیے بھی منبر پہ بیٹھنے والا عمر میں، سن میں، رشتے میں بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس پر بھی شہزادی کی اطاعت واجب ہے، ورنہ نظام ہی نہیں چل سکتا ملت اسلامیہ کا۔ یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ آج میں نے پوری دنیا میں میسج عام کیا ہے۔ میں شکر گزار بھی ہوں اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، بالخصوص بالاخص اپنے شاگردوں کا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جو باہر سے ہے، امریکہ والے میرے شاگرد تو بالکل ڈھیلے ہیں، ابھی انہوں نے سفر شروع ہی نہیں کیا، بی بی فاطمہ کی وکالت میں۔ جو میرے ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان 3-4 دنوں میں لگ بھگ 50,000 میسج بھیجا ہے میری طرف سے، صداقت فاطمہ کے لیے، عصمت فاطمہ کے لیے، حقانیت فاطمہ کے لیے۔ میں آپ حضرات و خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اس مہم کا حصہ بنیے، شرم نہ کیجئے کہ آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، درجہ بڑا ہے تو بی بی فاطمہ کا بڑا ہے، ہم سب ان کے غلام اور کنیزیں۔ حصہ ڈالیے اس مفتی کذاب کے خلاف اور صدیقہ طاہرہ معصومہ عالم سیدہ کونین کے لیے، تاکہ شفاعت سیدہ کے مستحق بنے۔ آج میں نے جو الحمدللہ میں سے لکھا، اس میں نے خطبہ فتح کا یہ اقتباس بلکہ ایک جملہ عرض کیا، اور میں نے کہا اس مفتی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی و وافی ہے۔ بی بی کا یہ کہنا، اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو لوگو کہ میں ہوں فاطمہ، میرا بابا ہے محمد، اقول عودن و بدعن، میں بار بار کہوں گی، بار بار کہہ سکتی ہوں، ولا اقول ما اقول غلطن ولا افعل ما افعل شططا، نہ میں جھوٹ کہتی ہوں، نہ میں گناہ کا ارتکاب کرتی ہوں۔ یہ سیدہ کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی جانتی تھی کہ بعد میں کچھ مفتی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ بی بی خطا پر تھی، تو خطا یا قول میں ہوتی ہے یا فعل میں ہوتی ہے۔ بی بی 1400 سال پہلے بتا گئی، نہ میں قول میں غلط ہوں نہ فعل میں غلط۔ پھر شہزادی کا یہ کہنا، ایھا المسلمون، اے مسلمانو، وہاں تو کہا تھا اے انسانو، یہاں بھی کہہ رہی ہے اے مسلمانو، اغلبو علی ارثی، یہ مفتی کے لیے بہترین جملہ ہے۔ ہمارے عزیز القدر فاضل نجف جناب مولانا آغا علی رضا علوی حافظہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، میرے بیانات کو مفتی صاحب کو بھیج دیا، ان کے پاس نمبر ہے مفتی صاحب کا، کہہ رہے تھے شاید بلاک کر دیا ہے، پر امید ہے کہ ان کو پیغام پہنچ گیا۔ الحمدللہ، اغلب علی ارثی، مفتی صاحب بی بی فرما رہی ہے، کیا میری وراثت پر شب خون مارا جائے گا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی خطا پہ نہیں ہو سکتی، خطا پہ وہ ہے جنہوں نے شب خون مارا ہے۔ اغلب علی ارثی، کیا میری وراثت کو، میری میراث کو لوٹا جائے گا، غلبہ کیا جائے گا؟ یہ دلیل ہے
کہ فدق کی وراثت تو ثابت تھی، اور حضرت ابو بکر صاحب جو ہے پہلے خلیفہ یونانیمس سقیفہ بنی ساعدہ کی کونسل اور شورا کے، انہوں نے باقاعدہ، سب نے یہ لکھا ہے، باقاعدہ قلم دوات پکڑ کر لکھ کر دیا کہ ہاں بی بی اس کی وارث ہے، مالک ہے، یہ لکھ کے دیا باقاعدہ۔ حضرت عمر صاحب جو ان کے اسسٹنٹ تھے اور بعد میں دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے مسلمانوں کے، انہوں نے شہزادی سے باقاعدہ اسے باقاعدہ لے لیا، شہزادی سے لے کر کھینچ کر اس سند کو پھاڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ مفتی صاحب حضرت ابوبکر صاحب کے بھی فالوور واقع نہ ہوئے، اس لیے کہ خطا پر کیسے ہو سکتی ہے جب آپ کا خلیفہ خود لکھ کر دے رہا ہے کہ یہ فدق فاطمہ کا حق ہے۔ اور پھر جناب سیدہ کا یہ جملہ، یبن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ترث اباکا ولا ارث ابی، اے ابن ابی قحافہ، کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ کوئی ضعیف روایت دکھائیے کہ حضرت ابو بکر صاحب نے فرمایا ہو کہ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وراثت کی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی استدلال کر رہی ہے کہ جب ہر ایک کی میراث اور وراثت ہوتی ہے، سلیمان داؤد کے وارث بنے، یحییٰ زکریا اور آل یعقوب کے وارث بنے، بنی اسرائیل کتابوں کے وارث بنتے رہے، اور اولو الارحام بعض سے وراثت میں زیادہ ہوتے ہیں، للوالدین والاقربین جب حق ہوتا ہے علی المتقین، جب یہ سب کے سب وراثت لیتے ہیں نبی یا غیر نبی، تو اس میں انبیاء کو کہاں ایگزمپٹ کیا ہے اور کہاں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ ایک اور دلیل بھی سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی اور بھی اولاد ہوتی حضور کی تو ان کے بیٹے بھی، ان کی بیٹیاں بھی دربار میں اپنی خالہ کی سپورٹ میں آئی ہوتی۔ کسی ایک کا نہ آنا دربار میں اس بات کی دلیل ہے کہ خاتون قیامت حضور کی اکلوتی بیٹی تھی، کوئی اور صاحبزادی حضور کی وجود ہی نہیں رکھتی۔ اور یہ بھی سن لیجئے اس جملے کو، بلکہ میں دیکھ رہا تھا جب آج مطالعہ کر رہا تھا کل اور آج، میں نے بہت زبردست تقریر تیار کی ہے، میں نے اپنے شاگردوں کو بھی بتایا ہے الحمدللہ کہ انشاءاللہ یہ تقریر، ہر تقریر جو دوسری آئے گی پہلی سے آگے چلی جائے گی۔ آج ہی جب میں مطالعہ کر رہا تھا، میں عربی سے مطالعہ کرتا ہوں، اردو کی کتابوں کا مطالعہ میں نے چھوڑ دیا ہے، مگر آج میں نے تراجم بھی دیکھے تو میں حیران ہوا، اکثر نے اس جملے کا ترجمہ ہی نہیں کیا جو شہزادی نے مارکت الآراء جملہ فرمایا ہے، لقد جئت شیئا فریا۔ اگر تم یہ کہو خلیفہ صاحب کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو سمجھو تم نے فضول بات کی ہے، قرآن میں ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا کہ تم وارث بنو اور میں وارث نہ بنوں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی بی بی کہتی ہے، وَزَعَمْتُمْ، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان لا حظوۃ لی ولا ارث من ابی، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میرے لیے رسول کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی وراثت نہیں ہے؟ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو تو یہ بھی تمہارا خیال خام ہے، ولا رحم بیننا، یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ میرے اور رسول کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، تو یہ بھی فضول بات ہے۔ افخصکم اللہ بآیۃ اخرج ابی وابن امی، کیا فیہا
کہ اخرجا، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو افخصکم اللہ کہ کوئی ایسی آیت ہے جو تمہارے لیے آئی ہے، اخرج ابی منہا، اور میرے بابا کو اللہ نے اس آیت سے نکال دیا ہے، تو یہ بھی تمہارا خیال خام ہے اور یہ فضول فکر ہے۔ شہزادی نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فریہ کا لفظ جا کے دیکھیے گا، لغتوں میں فریہ کہہ کے بتا دیا جو جس دور میں یہ سوچے کہ امت کا حق ہے اور اہل بیت کا حق نہیں ہے، وہ اس دور کا فضول انسان ہوگا اور اس کی فکر بھی فضول ہوگی، اور وہ اس کی فکر خیال خام کے مترادف ہوگی، محکم نہیں ہوگی۔ ام حل تقولون، میں ہمیشہ عرض کر رہا ہوں، کل بھی رات کو میں نے پڑھا رہا تھا درس میں اپنے شاگردوں کو، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا وحدت کا خیال رکھیے گا بالکل۔ بلکہ وہ بڑے خوش ہوئے، میرے ایک عزیز نے کل کہا آغا صاحب میں آپ کے اس جملے پر بہت انجوائے کرتا رہا کہ کتنے ادب سے آپ نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ادب تو ہم نے آل محمد سے سیکھا ہے، تبھی تو اصحاب کہتے تھے اتبعوا اولادکم باخلاق آل محمد۔ نام بھی ادب سے لیجئے، احترام سے نام لیجئے، القاب کے ساتھ نام لیجئے، بازاری زبان کبھی استعمال نہ کیجئے، مگر اپنا موقف 100% بیان کیجئے۔ تبھی تو شہزادی فرماتی ہے ام تقولون ان اہل ملتین لا یتوارثان، یا تمہارا یہ خیال خام ہے، یہ تمہارا نظریہ ہے کہ جو دو مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ وارث نہیں بنتے۔ اگر باپ ہو مسلمان، بیٹی ہو کافر، تو بیٹی مسلمان باپ کی وارث نہیں بنتی، باپ ہو مسلمان بیٹا ہو وارث، یا اس کے عکس ہو، الٹ ہو، تو پھر ایک دوسرے کی وراثت نہیں چلتی۔ تو پھر بتاؤ اولست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، انکار کر سکتے ہو کہ میرے بابا کا اور میرا مذہب ایک نہیں ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اگر میرا اور میرے بابا کا مذہب ایک ہے تو میرے بابا کا اور دربار کا مذہب ایک نہیں ہو سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، محمد و آل محمد کے صدقے میں پڑھنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی۔ دونوں جو فیملیز ہیں، جو حسن جعفری ان کے بھائی ارشد جعفری، امجد جعفری، جعفر وغیرہ، اور تمام بیٹیاں ہمارے بھائی غلام مرتضیٰ جعفری کی داماد ان کے، اور اسی طریقے سے صاحبزادی ہمارے بھائی مشرف حسین جعفری کی، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہماری بہن جو اقبال فاطمہ جعفری ابھی حال میں انتقال فرما گئی تھی، ابن آل حسن رضوی، اللہ ان کے درجات کو بھی متعالی فرمائے۔ ستوت جہان غلام مرتضیٰ جعفری، اور اسی طریقے سے انیس الحسن جعفری اور ذاکیہ خاتون، حسن فاطمہ، اور اسی طریقے سے شاندار عباس، ستوت جہان، وفادار عباس، مراد علی جعفری، اور سید مشرف حسین جعفری کے خاندان کے جمیع مرحومین، اور جو سادات کرام ہیں، شیرازی جتنے بھی ہیں، ہمارے جو ثقلین شیرازی ہیں، یا ہمارے ذل حسنین شیرازی ہیں، یا ہمارے سندرال والے، خوشاب والے، علامہ امداد شیرازی کا خاندان، یا جتنے بھی شیرازی دنیا بھر کے ہیں، اور جتنے بھی جعفری ہیں، خواہ وہ محمدی پور مدینہ والے ہوں یا امام صادق علیہ السلام کی اولاد، سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ اور آج کے جو منتظمین ہیں، خاور علی خاوری سمیت پڑھنے والوں، آغا مختار ہو گئے، اور اسی طریقے سے انیس حیدر نقوی ہو گئے، اور ہمارے نوید جعفری ہو گئے، راشد زیدی ہو گئے، میسم زیدی ہو گئے، قمر زیدی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ محمد حسن رضا کی بھی اللہ زندگی دراز فرمائے، تسلیم الزمان بھی موجود ہے، تشریف فرمائے، ان سب کی زندگیاں دراز ہوں، سب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، منظورین کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ بڑی زبردست یہ فکر چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے پوری دنیا میں ایک فکری انقلاب آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ شہزادی کا یہ کہنا کہ ہمارا مذہب ایک ہے،
یعنی تمہارا اور ہمارا مذہب پھر ایک نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی شہزادی کا کہنا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بخصوص القرآن متعلق ہو تمہیں و عموم ہی، اور میرے بابا اور میرے شوہر ان آیات سے نکال دیے گئے ہیں، تو یہ بھی تمہاری فکر غلط ہے. اللہ اکبر. جناب مفتی صاحب، آپ کا یہ کہنا کتنی بھونڈی آپ کی تقریر ہے، کتنا خبیثانہ آپ کا لہجہ ہے، کتنا بھدا آپ کا لہجہ ہے. اردو ہی ٹھیک کر لو. ایک ہمارے یہاں امریکہ کے ایک صاحب ہیں، وہ فرمانے لگے، بڑا لمبا کلپ انہوں نے بھیجا کہ جی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے شیعوں میں جو اس کا جواب دے سکے کہ اس کی عربی بڑی اچھی ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو عربی میں. تو میں اپنے ان صاحب کو انہوں نے بھی بھونڈی تقریر ڈالی ہے، حالانکہ ان کا ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں کہ تمہیں شاید علم ہی نہیں، تعارف ہی نہیں ہے. تم ان سارے مفتیوں سے کہو یہ مقابلہ کر لیں، سارے مفتیوں سے. پاکستان کے چیف جسٹس کو ثالث بنا دیتے ہیں، وہ سارے آئیں، میں اکیلا جاؤں گا، عربی کا مقابلہ بھی کروں گا، روایات کا مقابلہ بھی کروں گا، دورۃ الحدیث کا مقابلہ بھی کروں گا، شہزادی کی وکالت ایسے کروں گا کہ تاریخ لکھے گی کہ کوئی غلام آیا تھا فاطمہ الزہرا کا. ایسے ڈسکریجمنٹ نہ کیا کرو. اگر تعاون نہیں کر سکتے ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈسکریجمنٹ نہ کرو. انکریج نہیں کر سکتے تو ڈسکریج بھی نہ کرو. ہمیں ایسی بھونڈی تقریریں اور تحریریں مت بھیجو. الحمدللہ شیعان علی کا گراف کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، قیامت تک انشاءاللہ بلند و عرفہ و بالا و اعلیٰ رہے گا. اللہ اکبر. سلامت رہے ماسٹر نیاز احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے. جتنے اور بھی میرے بھائی بہن ہیں ان کو بھی کہیے کہ وہ آئیں. کل بھی انشاءاللہ یہ موضوع کنٹینیو رہے گا. جو پروفیسر حسن رضا ہیں ان سے بھی کہیے وہ بھی آئیں. میں دعا بھی کرتا ہوں ہمارے جو اسلم بھائی ہیں، ان کے جو بھائی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم نے ان کے لیے نماز وحشت قبر بھی پڑھی، فاتحہ بھی پڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو متعالی فرمائے. احسن امتیاز کے درجات، مولانا سفیر حسین علوی کے درجات انشاءاللہ بلند ہوں. جناب مولانا منتظر عباس نقوی کے، جناب مولانا پروفیسر اعجاز حسین نقوی کے، اسی طریقے سے آغا سجاد کے بھی درجات انشاءاللہ بلند ہوں. اور ہمارے شاگرد تھے، ابھی انتقال ہوا ہے مولانا کا سیالکوٹ میں، یا وہ بہت بڑے ہمارے خاص شاگرد عزیز تھے، سید بزرگوار. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، تقریر ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج کافی دیر کے بعد مائک ملا ہے، آلموسٹ 1:15 پہ ملا ہے مائک. تو ہاں، ہمارے آغا ناصر حسین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی حجت الاسلام والمسلمین، بہت بڑے جید عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات متعالی فرمائے، اور دیگر جو منظورین ہیں سب کے درجات بلند ہوں، متعالی ہوں. جن لوگوں نے بھی بی بی کی خدمت کی ہے ان سب کو اللہ جنت میں جگہ دے. مولانا غلام حسین نجفی صاحب قبلہ تھے، مولانا فاضل حسین علوی تھے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء کرام تھے. اللہ تعالیٰ مولانا عبد الکریم مشتاق تھے، مولانا ابرار حسین شیرازی تھے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. اب آئیے ذرا ایک بات اور سن لیجئے. یہ ماسٹر جی جو ابھی تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صاحب جو تھے انہوں نے کیا فرمایا. فقال ابو بکر صدق اللہ و رسولہ. مفتی صاحب یہ جملہ آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ایک سے نہیں کئی کتابوں سے، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں. فقال ابو بکر صدق اللہ
व रसूलो, हजरत अबू बकर साहब फरमाने लगे अल्लाह भी सच्चा है, अल्लाह का रसूल भी सच्चा है, व सदक़त इब्नतो, और रसूल की साहिबजादी भी सच्ची है। अब हम आपकी बात माने या हजरत अबू बकर साहब की बात माने? आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप तो अपने हजरत अबू बकर के भी मुखालिफ हैं। और यही नहीं कहा, बहुत तवील है, सिर्फ इतना सुन लीजिए, मादिनुल हिकमा व मौतिनुल हुदा वर्रहमा व रुकनुद्दीन, अल्लाहु अकबर, वाइनुल हुज्जा, तुम जो हो ना, तुम है बीबी, तुम्हारे बाबा और तुम्हारा खानदान, मादिनुल हिकमत, तुम सच्ची भी हो और तुम्हारा खानदान हिकमत की कान है, व मौतिनुल हुदा वल रहमा, और हिदायत और रहमत का मरकज तुम आले मोहम्मद हो, सुबहान अल्लाह, व रुकनुद्दीन, और तुम तो दीन का रुकन हो, व ऐनुल हुज्जत, तुम ही तो हकीकी हुज्जत हो। आप पूछे उलमा से, रुकन छोड़ दे नमाज का, नमाज बातिल हो जाती है। हजरत अबू बकर ने बता दिया आले मोहम्मद दीन का रुकन है, अगर फातिमा की गुस्ताखी कर लूं तो दीन से ही खारिज हो जाऊंगा, इसलिए कि ये रुकन दीन है, इनकी आल भी रुकन दीन है। बस तकरीर तकरीर तमाम हो रही है। हजरात व ख़वातीन, खुलासतुल कलाम आज का ये हुआ, अशराए मकाम सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का तीसरा सिलसिला गुफ्तगू यहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है। ये भी मैं मुफ्ती साहब आपकी किताबों से पढ़ रहा हूँ कि फ़कतब अबू बकर, हज़रत अबू बकर साहब ने बाकायदा कागज़ कलम दवात पकड़ा और तहरीर लिख के दी। क्या तहरीर थी? कि फातिमा वारिस भी है फदक की, मालिक भी है फदक की। लीजिए, मसला ही हल हो गया। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप माशाल्लाह इतने पैसे रखते हैं, सऊदी अरब आपको पैसे दे रहा है, हमें तो हमारे अपने पैसे नहीं देते, हम तो गरीब बिल्कुल मिस्कीन हैं, आपको तो सब पैसे दे रहे हैं। आप इसी का जवाब ले आइए कि हजरत अबू बकर साहब ने न लिखा हो, इसका जवाब ले आइए। तो जब हजरत अबू बकर लिख रहे हैं कि हक फातिमा का है, तो बीबी की खता हुई या हजरत अबू बकर की खता हुई? बल्कि मैं तो कहता हूं हजरत अबू बकर की भी खता नहीं, इसलिए तो वो बेचारे देना चाहते थे। जिन साहब ने दस्तावेज फाड़ी है उनकी खता है, न देने में, कम अज कम हक के फातिमा अदा न करने में। मौकिफ सुनने के बाद, मौकिफ सुनने के बाद बाकायदा हजरत अबू बकर साहब ने लिख कर दे दिया कि हाँ ये हक फातिमा का है। जैसे कि शायद आज मेरे भाइयों को मेरा वो पैगाम मिला होगा जिसमें मैंने एक तहरीर छोटी सी भेजी है, मैंने उसमें दावा किया है और दावे की दलील दी है, और फिर उसके बाद मैंने बाकायदा फैसला भी उसमें बयान किया है। दावा ये है कि मुफ्ती आसिफ अशरफ खता पर है, दलील ये है कि खुतबा फदक का एक जुमला जो अभी मैं पढ़ के एलमु अन्नी फातिमा व अभी मोहम्मद अकूल औदन व बदान वला अकूल मा अकूल गलता वला अफलो मा अफलो शतता, ये जुमला वकील है सखावत हुसैन संदरालवी, जज है कॉमन सेंस, फैसला ये है फातिमा सच्ची है, मुफ्ती झूठा है। तकरीर तमाम हो गई। इमाम जाफर सादिक सलावातुल्लाह व सलामुहु अलैह बकौल एक रिवायत के आज इस दुनिया से गए, और अल्लाह ने अल महदी सेंटर को
یہ عزت دے رکھی ہے المہدی ٹی وی المہدی فاؤنڈیشن کو کہ ہم ہمیشہ دونوں تاریخوں پر مجلس منعقد کرتے ہیں. 15 پر بھی ہم نے مجلس منعقد کی تھی اور 25 پہ بھی الحمدللہ مجلس منعقد کی. اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، اجر جزیل مرحمت فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو اجر دے. چوتھا سلسلہ کل آئے گا. کل کچھ مصائب عرض کیے تھے، آج ایک مصیبت یہ عرض کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر پر چراغ نہیں، آپ کی قبر مطہر پر آپ کا کتبہ لکھا ہوا نہیں، روضہ آپ کی قبر مطہر کا گرا دیا گیا، آپ کو باقاعدہ ہیوملیٹ کیا گیا آپ کی قبر کو، حالانکہ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزار ہاتھ، جتنے بھی ائمہ اہل سنت ہیں اور ان کے جو تابعین ہیں، اکثر پہلی نسل والے خود اور دوسری نسل کے بیشتر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کا اعزاز رکھتے ہیں. ان کا روضہ تو اتنا بڑا بنانا چاہیے تھا کہ سارے مذاہب، سارے فرقے مسلمانوں کے ان کے روضے پہ آتے، عرض ادب کرتے، زیارت پڑھتے. یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین صلی اللہ علیہ یا ایھا الامام یا مولانا سیدنا و شفیعنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام صادق علیہ السلام انشاءاللہ ضرور ہماری سفارش کریں گے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مچھر کا ایک پر بھیگ جائے اس آنسو سے جو حسین غریب، میرے جد غریب کے لیے بہایا جائے تو جنت واجب ہو جاتی. میں کہوں گا مولا آپ بڑے مظلوم تھے، غریب تھے، مگر آپ کی لاش دفن تو ہو گئی باب الحوائج نے، باب المراد نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو غریب زہرا کو دفناتا. بہن بھی جب گزری تو یہ کہہ کے گزری، بھیا اگر سر پہ چادر ہوتی تو بھی کفن بنا دیتی، مگر بھیا میں بے مقنع و چادر جا رہی ہوں اور میرے پاس کوئی سبیل نہیں. جب امام آئے ہیں تو چٹائی میں رکھ کے بدن کے ٹکڑوں کو دفن کیا ہے. میرے عزیزو، یہ استعارہ ہے سر پہ چادر کا. ظاہر ہے کوئی چادر اتار کے تو کفن نہیں دیتا، صرف استعارہ ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بس چلتا تو ہم ضرور آپ کو دفنا کے جاتے. تبھی تو جب آئی ہے بی بی زینب اجڑ کے سال کے بعد تو یہی کہا، مجھے تو نہیں معلوم تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج بھی اسی طرح اجڑا ہوا سما ہوگا میرے بھائی کے شہر کا. کبھی تو زوار آئیں گے اور میرے کربلائی کا روضہ آباد ہوگا. میں کہوں گا بی بی آج دیکھا کریں چہلم کے ایام میں کربلائی کے کتنے ظاہر آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منا. لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.